یہ موت تک نہیں ختم. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو برا خیال نہیں ہے, آپ کو برا خیال نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. برے خیال کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ ہے ہمارا. If you're telling me کہ موت تک وسوسے نہیں آئیں گے, it's not possible. So the question needs to be reframed. How do I deal with false thought? I think that's a better question. How do I deal with the question should not be how should I eradicate. یہ کبھی نہیں ہوگا. False thought آنے کا مطلب یہ ایمان ہے. The drive is positive. ڈاؤٹ وہیں آتا ہے نا جہاں یقین ہوتا ہے. یقین جہاں آ جاتا ہے وہاں تو ڈاؤٹ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال تو فرسٹ آف آل یہ خیالات آئیں گے, ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ورک آن کی سرٹنٹی. یقین پختہ ہونا چاہیے, علم اسٹرانگ ہونا چاہیے, علم اپلائیڈ ہونا چاہیے, علم کی ڈائنامکس پکی ہونی چاہیے, کانٹمپلیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے, تفکر اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو پتا چل جائے گا یہ وسوسہ. Now there is a second problem which he didn't ask, he should have asked. وسوسے کے بعد بھی لوگ کبھی کبھی نا وسوسہ پال لیتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, اسے کہتے ہیں وہم. This is the difference between before going to shak, it's called وہم. یہ ہوتا ہے, یہ کنفیوژن کا اسٹیٹ ہوتا ہے, ڈاؤٹ میں جاتا ہے. یہ او سی ڈی بھی بن جاتا ہے, کمپلسیو ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے وہم کرنے. نو نہیں, آپ اسے منہ نہیں دے سکتے. اب اللہ کا شریعت کیا کہتی ہے, دا ما یریبو کلا ما لا یریبو. Come from that which is doubtful toward that which is certain. شریعت بھی کانسٹنٹ فیکٹرز کے اوپر رہتی ہے, ویریٹنگ فیکٹرز کے اوپر کبھی نہیں رہتی. کیونکہ جہاں ویریشن زیادہ ہوگی وہاں ڈاؤٹ آنے کے چانسز ہیں. جیسے سفر کے اندر ہم نماز کا سر کرتے ہیں, تو اس میں جو علت ہے, جو ریزن ہے, وہ مشقت نہیں ہے, وہ سفر ہے. کیونکہ ہر سفر میں مشقت ہوگی, مگر ہر مشقت کو سالو کرنا یہ بہت ویریٹنگ فیکٹر ہے. شریعت کانسٹنٹ اور سرٹن پہ رہتی ہے ہمیشہ, جب وہ لیجسلیٹ کر رہی ہوتی ہے پرابلم سالونگ. So what you need to understand, be certain. You need to know these are not the zones to play with it. میں ادھر نہیں سوچ رہا. اب اسے تیسرا بڑا نقطہ آتا ہے, استاد کے اندر ہوگا تو اسے پتا ہوگا نا, اس نے یہ پڑھنا ہے, یہ نہیں پڑھنا, یہ سوچنا, یہ نہیں سوچنا. بغیر استاد کے تفکر کر کے زونز چھیڑ دینا اندر اور باہر کے باہر, یہ بہت نقصان ہے. وہ اسے ایسی ڈومین میں لے جائیں گے جہاں سے اسے پھر استاد ہی نکالے گا باہر, جو سالو نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایک مسئلے کو سمجھنا, تو آپ اپنی کنڈیاں کھولنا شروع کرو گے, تو while you're going through it, تو وہ انسیپشن جو ہو رہا ہوگا اس ٹائم پر, تو 50 چیزیں اور بھی تو کھل رہی ہوں گی اس کے ساتھ. Now a lot of people they go but they can't come back. یہ آپ نے ایسے پاکٹس, vulnerable پاکٹس نہیں کھولنے, کچی اینٹیں نہیں کھولنی آپ نے, بغیر استاد کے نہیں کھولنی آپ نے, اور یقین کے ایلیمنٹ پہ زیادہ رہنا ہے, اور ہر وقت ان اوصاف کو پکا رکھنا ہے کہ بالفرض ایک لائف جیکٹ ہمیشہ تھنکنگ کے درمیان ہونی چاہیے کہ بالفرض سب کچھ خراب ہو گیا, اٹ وڈ سیو. دس از مائی لاسٹ. لیکن ایک ایسا کانٹمپلیشن, ایک ایسی سوچ, ایک ایسا خیال جو آپ کے سارے اصول اڑا دے, ہاؤ کڈ یو گو فار اٹ؟ دس از یور کال. یہ آپ نے مینج کرنے کے اندر نا یہ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہاں جی, ایک بڑا دوسرا سوال کیا تھا؟ You had 3 questions. We had 3 questions but related to human psychology. کہ میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتا ہوں لوگوں سے, تو میں کس طریقے سے کمپیریزن. اور آپ کا کوشچن؟ My question is that I have a Facebook listener who have just commented that how to overcome the darker side of the past and how to overcome the haunting of. تھوڑا سا وہ آپ کہتے ہیں, پہلے میں یہ والا تھوڑا سالو کر دیتا ہوں یہاں پر کہ psychology related کہ میں اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتا ہوں. فرسٹ آف آل یو آلویز کمپیئر, the تقابل happens in your mind. آپ کمپیئر اس لیے کر رہے ہوتے ہو کیونکہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. آپ اپنے اللہ کے گفٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں اس پہ راضی نہیں. آپ اپنی زندگی کی نعمتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ اس دنیا کے اندر اپنے بلیسنگز کو انکاؤنٹر ہی نہیں کرتے. جب انسان ان سب چیزوں سے نظر ہٹاتا ہے تو اسے اگلے ہی دکھیں, اسے اپنا آپ نہیں دکھے. تو اگر انسان صرف اپنے اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ سوچ نہیں سکتے, وہ صرف اور صرف شکر ادا کرے گا. He'll never compare. Second, when you compare your life with the life of another person, you're demeaning your entire status of being unique. آپ اپنی یونیکنیس کو چیلنج کر رہے ہیں اس ٹائم پر کہ میں ایک, اور اللہ نے آپ کو خالص آپ کو بنایا تھا, اور جب اللہ نے آپ کو بنایا تھا تو کسی کے کمپیریزن میں نہیں بنایا تھا, آپ کو بنایا تھا. اس میں آپ کی عزت تھی, آپ کی عزت نفس ہے, آپ کی سیلف اسٹیم. تو آپ نے اس ٹائم پر آ کے اپنے آپ کو ڈیمین کر کے اگلوں سے ملانا کیوں شروع کر دیا؟ اس کے اور آپ کی زندگی کے کون سے حالات ہیں جو ایک جیسے, جو آپ نے ملانا شروع کر دیا؟ So success is never compared. Success is never compared.
success is just measured, not compared with you. اس کی علیحدہ تھی, آپ کی علیحدہ. ہو سکتا ہے اس کے 50 کروڑ, آپ کے 5 لاکھ, اس کی آپ کے 5 لاکھ روپے کمانے کی سکسیس اس کے 50 کروڑ بھی برابر نہیں سکتے, subject to the situation. So I would say this is because آپ راضی نہیں ہیں جو آپ کے پاس, آپ راضی نہیں, آپ کی سینس آف بلونگنگ بھی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ راضی بھی نہیں ہیں اپنے آپ سے, آپ خوش بھی نہیں ہیں اپنے آپ سے. That's why you're not left with any option just to say میں کمپیئر کرتا ہوں. In fact کمپیئر کرنا حسد اور تکبر کے دروازے کھولنے ہیں. Next question. How to overcome the darker side of your past? How to overcome the darker side of the past. اور ادھر ایک سوال آیا تھا کہ میں سیلف ایگو سے کیسے بیسیکلی جو پاسٹ والا سوال تھا اسٹریس ہو کہ وہ ہانٹ چیز اسٹریس ہو, ایگو ہو, یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں نا, یہ نیگیٹو نہیں ہوتی. اسٹریس اچھی چیز ہے, ایگو اچھی چیز ہے اگر سیلف اسٹیم بلڈ کرے. اسٹریس اچھی چیز ہے اگر محنت کا جذبہ پیدا. اوور اسٹریسنگ, ایکسٹرا اسٹریسنگ, اوور آلٹر ایگوز, یہ تباہ کرتے ہیں انسان. جو ایگو ایروگنس بنتی ہے, مگر جس انسان کے اندر میں ہی نہیں ہے, ایک تو وہ میں, ایک تو وہ خود ہی ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ حد تک گر سکے, وہ خودی ہے اعتماد والی خودی, وہ تکبر والی خودی نہیں ہے, مگر وہ خودی کہ میں بس میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, وہ ہے بطر الحق و غم تو ناس, لوگوں کو کی سمجھ. یہ خودی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, بات کر رہے ہیں اس خودی کی جو انسان کو اندھیروں سے, ان گڑھوں سے اٹھاتی ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, دیٹ ایگو اینڈ دیٹ سیلف اسٹیم, جو ایگو نہیں ہوتی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, سیلف اعتماد ہوتی ہے, دیٹ از گڈ, کیونکہ وہ پروڈکٹیوٹی کرائے گی آپ سے, وہ آپ کو خوددار بنائے گی, وہ آپ کو باوقار بنائے گی, وہ آپ کو باشعور بنائے گی, وہ آپ کو با تہذیب بنائے گی, وہ آپ کو آپ کا آپ بنائے گی, وہ آپ کی آپ سے ملاقات کریں گے. لیکن جب اور یہ اسی سے جڑ جاتا ہے, جس کی کمزور ہوگی وہ کمپیئر کرنا شروع ہو جائے گا, یا میں کرنا شروع ہو جائے گا, یا کمپیئر کرنا شروع ہو جائے گا. اینڈ ایدر بوتھ آف دیم ول ایدر انٹر حسد اور ول انٹر ایروگنس. اور دوسرا ایک سوال تھا, ماضی کے غموں کو کیسے بھولیں؟ ماضی کا غم تو بہت بڑی پاور ہے بھائی جان. کیوں بھولنا چاہتے ہیں آپ ماضی کے غم؟ وہ ہانٹ کرتا ہے, وہ ہانٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس غم کو لمٹ نہیں لگائی دیا. اس غم کو پاور کی حد تک یوز کرنا تھا, مزے لے کے, گانوں کے ساتھ سن کے, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگیٹو ڈرائیو نہیں کریٹ کرنے, اس غم سے اپنے اندر ڈرائیو پیدا کرنے. تو غم رکھیں ماضی کے, غم ماضی کے اچھے ہوتے ہیں, وہ ڈرائیو پیدا کرتے ہیں, اوقات یاد دلاتے ہیں, انسان بنا کے رکھتے ہیں, حیثیت دلا کے رکھتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. مگر جہاں وہ کراس کر جاتے ہیں, جہاں وہ تھنکنگ غموں کی کراس کر کے ببال بن جائیں, that's where وہ goes into depression ہو جائے گا. لمٹ لگانا سیکھیے نا. میں اس لیے کہتا ہوں یہ بالکل بے انڈیفائنڈ اور بے ڈھنگی تھنکنگ جو ہوتی ہے نا, بغیر استادوں کے, بغیر مینٹرز کے, یہ برباد کر دیتی ہے.